بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل کے سارے چاہنے والوں کے لیے انفارمیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی عظیم سعادت دی کہ میں حج پر گیا. آپ نے ویڈیوز وغیرہ اس کے اندر دیکھی ہیں ساری، اور اللہ تعالیٰ نے خیریت سے جو ہے وہ حج کو کمپلیٹ کروایا. اور آج تقریباً 12 تاریخ ہے جولائی کی. تو اللہ تعالیٰ کا میں بےحد شکر گزار ہوں اس چیز کو لے کر کے اس نے مجھے حج جیسی سعادت سے جو ہے وہ سرفراز کیا، اور میں آج پاکستان میں واپس موجود ہوں، اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں. تو ہم نے جو ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی شیئر کرنی تھی کہ یہ بڑا عظیم سفر ہے. میں نے اس کے اندر بڑی مین ایک خوبصورت بات تھی جو میں نے دیکھی کہ تقریباً جب ہم جمرات پر جا رہے تھے شیطان کو کنکر مارنے کے لیے پہلی دفعہ، تو اس میں ٹمپریچر تھا کوئی 51.8 سینٹی گریڈ، کیونکہ میرے موبائل پر تو مجھے شو ہو رہا تھا کہ آپ کی لوکیشن کا کیا ٹمپریچر ہے اس وقت. تو اس ٹائم میں نے 2 عمر جو ایک کپل تھا فیملی، غالباً وہ انڈینس تھے، تو ان کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک جھمگٹے میں پھنسے ہوئے ہیں بہت بری طریقے سے، اور ان کو کوئی پیشنٹ بھی تھے. ایک کپل تھا پورا، اور وہ دونوں نے میری گود کے اندر دم توڑا. مطلب وہ اتنے خوش تھے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے اتنی پاک سرزمین کے اوپر جو ہے وہ موت دی. وہ ان کے کلمات تھے کہ یا اللہ ہم سب کو معاف کرنا، اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گئے. تو مجھے بڑا جو ہے نا وہ اس بات نے ٹچ کیا اس بات کو لے کر کے یار ایک انسان اتنی سخت گرمی میں اتنی مشقت کاٹنے کے بعد بھی اپنے رب کا وہ بے حد شکر ادا کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موت کے لیے مدینے اور مکے سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے. تو وہ بات میں نے ایز اے پریکٹیکل دیکھی. ویسے تو میں نے وہاں پر بہت سارے مواد دیکھی جیسے کہ حالات بنے ہوئے تھے، لیکن میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میرا خود یہ دل تھا کہ اللہ مجھے جو ہے نا اس جگہ پر ہی موت دے دے. کہ وہ ایک بہت بڑی جگہ تھی. میں جنت البقیع گیا، وہاں پہ میں نے سارے لمحات دیکھے، مسجد نبوی گیا. حج کے مقامات جتنے تھے وہ بڑے پر نور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کو وہاں لے کر جائے. ایک گھر کے اندر جانماز بچھا کر اپنے رب کی عبادت کرنا، اور ایک بیت اللہ کے بالکل سامنے صلاۃ ادا کرنا، بالکل الگ اس کا ایک مزہ ہے. اور آپ کی آنکھیں جو ہیں نا، آپ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جب صلاۃ ادا کر رہے ہوں تو سجدے کی لوکیشن سے آگے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلاۃ ادا کر رہے ہوں اور آپ کی نظر بیت اللہ پہ نہ ہو ہی نہیں سکتا. میں صلاۃ کے آداب کو بہت بہترین طریقوں سے جانتا ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. میں صلاۃ پڑھتے پڑھتے ہی اللہ کے جو بیت اللہ ہے اس کی زیارت کرتے ہیں. تو ایک اٹریکشن ہے. آپ اگر طاقتور ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ پہلا چکر بھی کمپلیٹ نہیں کریں گے اور بیت اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، ہاتھ لگا رہے ہوں گے. تو بڑی پرنور جگہیں ہیں. صفا اور مروہ ایک بڑی نشانیاں ہیں جیسا کہ اللہ نے کہا ہے. اور آب زمزم پینے کا جو مزہ ہے، اس سے نہانے کا جو مزہ ہے، وہ تو آپ نے ویڈیوز میں میری دیکھا ہی ہے. تو ایک چیز کو ہم نے جو ہے نا وہ کیپچر کیا، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنے مختلف گروپوں میں بھی شیئر کیا. کچھ لوگوں کو گلا بھی ہے کہ یار آپ نے جو ہے نا ویڈیوز بنائی ہیں، آپ کو ٹائم کے دیکھیں. اس کے اندر ایک چیز ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ 24 آورس جو ہے نا وہ عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں. آپ اپنے ارکان صلاۃ اگر آپ نے پڑھنی ہے مغرب کی تو ہارڈلی آپ کو 10 منٹ چاہیے. اس کے بعد اگر آپ بیت اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ ایک ویڈیو بنانے میں کتنی دیر لیتے ہیں؟ ہارڈلی اگر آپ میرے کلپس بھی دیکھیں گے ایک جگہ کا ہے تو بہت مشکل سے 1 منٹ کا ہے، ورنہ 30 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے اس کا ویڈیو بنا. ٹھیک ہے. تو لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جیسے 24 گھنٹے کے کلپ بنائے. ایسا نہیں. ٹھیک ہے. آپ جب میں وہاں رویا بھی بہت ہوں، لیکن میری آپ ویڈیوز کے اندر آپ ایسا کوئی کلپ جو میری چیزیں پرسنل اپنے خدا کے ساتھ ہیں نا وہ پرسنل ہی ہیں. اور یہ جو میں آپ کو ویڈیوز شو کر رہا ہوں یہ میرا اور دنیا کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس پوری کلپ کے اندر میری کچھ صلاۃ نماز ادا کرتے ہوئے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی. آپ نے کوئی ایسی نہیں دیکھی ہوگی کہ میں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور میں رو رہا ہوں اور کچھ مانگ رہا ہوں اللہ سے.
آپ نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی. یہ میرا اور میرے خدا کا ذاتی معاملہ ہے, اور میری بزرگی یا میری پاکیزگی یا میری طہارت یا میرا تقویٰ وہ میں نے شو نہیں کیا. میں ایک گناہ گار آدمی ہوں, اور ان ساری چیزوں کو لے کر ہم نے ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے جو اویئرنیس پروگرام تھا وہ ایک ہم نے بنایا, کہ جس ٹائم میں وہاں پر گیا میں نے پاکستان سے سوچا تھا کہ میں بہت ساری چیزیں وہیں پہ پرچیز کر لوں گا. تو اس کی میرے حساب میں یہ میری غلطی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ جو بالوں پہ کلر لگتا ہے نا, ڈائنگ جس کو کہتے ہیں ہم, جو کلر یوز شیمپو کلر جسے کہتے ہیں, پاکستان میں وہ 55 روپے سے 50 روپے کا مل رہا تھا. وہ 5 ریال کا تھا وہاں پہ, یعنی 375 روپے کا ایک عام سا کلر. ٹھیک ہے, ایک جو سوئی ہوتی ہے نا, سوئی میں نے وہاں پرچیز کرنے گیا ہوں تو وہ 3 ریال کی ایک سوئی ہے, اور جو یہاں پہ شاید آپ کو پورا پیکٹ ہی جو ہے نا وہ 50 روپے کا مل جائے گا پاکستان میں. تو ہم نے بہت ساری غلطیاں کی, جیسے میں نے کہا یار میں نا ڈریس میں کم لے کر گیا, میں 3 سے 4 ڈریس لے کے گیا, میں نے کہا یار میں وہاں خریدوں گا, لیکن میں نے وہاں ایک وہ توق خریدا, وہ 140 ریال روپے کا ملا. وہ پاکستانی حساب سے اگر آپ لگائیں تو 15,000 روپے تک کا بنتا ہے. ٹھیک ہے, ایک نارمل ڈریس بھی وہاں پر آپ کو ملتا ہے 50 سے 60 ریال کے اندر, مطلب آپ یہ سمجھیں کہ 4,000 روپے کا آپ کا ایک نارمل سا ڈریس ہے. جبکہ پاکستان میں آپ ایک اسٹینڈرڈائز کپڑے جو ہیں وہ 3500 روپے میں پہن لیتے ہیں. ایک روٹی ہم نے وہاں پر کھائی ہے 1 ریال کی, پاکستان میں 20 سے 25 روپے کی ایک روٹی ہوتی ہے. تو وہاں پر چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں. ٹھیک ہے, فوڈ خاص طور سے اگر میں آپ کو کہوں کہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے تھے, ہمارا جو پاکستان مشن حج کی طرف سے جو کھانا مل رہا تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا, تو ہم نے کہا یار چلو آج قورمہ کھاتے ہیں. ہم ایک بنگلہ دیش کی شاپ تھی, اس پہ فوڈ کے لیے گئے, تو اس نے ہمیں 23 ریال کا ایک چھوٹی سی پلیٹ تھی, اتنی بڑی لائک دس, یعنی کہ ایک بندہ بڑی مشکل سے اس میں کھایا, اور 3 روٹیاں ملی ہمیں اس میں نا. میں نے شاید ویڈیو بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے اللہ جانے. تو وہی ہمیں 23 ریال کا پڑا. تو 23 ریال کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی آپ 750 750 14 1500 لائک ہاں 1800 روپے کا ہمیں وہ اتنا سا قورمہ پڑا. تو وہاں پہ نا کچھ بھی جو لوگ کہتے ہیں نا یا 9 ریال کی ہم نے بکرے کی کڑھائی کھائی, تو مجھے کہیں نہیں دکھی ایسی کوئی کڑھائی. مطلب میں 45 دن وہاں پر سرو کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, میرے ساتھی میرے ساتھ تھے, ہمیں 9 ریال کی کڑھائی کہیں نہیں ملی ہے, اور اتنا ٹف ایٹماسفیئر ہے کہ آپ اگر کھڑکی بھی کھولتے ہیں نا اپنے روم کی تو بھپکا لگتا ہے. یہ میں رات کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, دن میں تو بہت ہی برا حال ہے. تو جو لوگ عمرے یا حج کے لیے جا رہے ہیں وہ ان کو یہ چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو نوٹس میں رکھیں, اپنی ضروریات زندگی کی ساری چیزیں اپنے لگیج بیگ میں رکھیں, اور لیکوڈ جتنا بھی ہے نا وہ اپنے ہینڈ کیری میں رکھیں گے, کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیکوڈ لگیج میں رکھنا ہے اور ہینڈ کیری میں نہیں رکھنا, وہ نکال لیتے ہیں. بھائی ہینڈ کیری کے اندر ہی آپ نے جو ہے نا لیکوڈ رکھنا ہے, تو وہ آپ کے سامنے نہیں نکالیں گے. ہمارا بہت سا سامان چوری بھی ہو گیا, جیسے کہ میں 17 کلو کھجور لایا تھا, مجھے 7 کلو کھجور نہیں ملا. اس کے بعد میرے 8 پرفیوم نکل گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا 2 دن پہلے ہی جو ہے نا مشن حج جو حج مشن والے ہیں انہوں نے ہم سے لے لیا تھا, اور وہ سعودی ایئر لائن میں چلا گیا تھا. اس کے اندر میرے 8 پرفیوم نہیں ہیں, وہ تقریباً 50 ریال کا ایک جو ہے وہ پرفیوم تھا. تو آپ لگا لیں اندازہ کہ اگر وہ 8 سے ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو تقریباً 400 ریال بن گئے. پاکستانی ہے کم سے کم جو ہے کوئی 25 سے 30 ہزار روپے کا صرف میرے پرفیوم تھے. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا سبایا نام کا ایک عطر تھا, وہ وہاں پر نارملی ملتا ہے 8 ریال کا, تو وہ میں نے 12 لیے ہوئے تھے. لیے تو میں نے تھے تقریباً 18, لیکن ایک پیکٹ انہوں نے چھوڑ دیا جس میں 6 تھے, باقی 6 کے 2 غائب تھے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے میں نے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ لیا تھا آب زمزم. ٹھیک ہے, اس کی 24 بوتلیں تھیں. میں نے ان سے بولا کہ یار کیا اس کو نکالا جائے گا, انہوں نے کہا نہیں نکالا جائے گا. انہوں نے مجھ سے 42 ریال لیے اس کی پیکنگ کے. ٹھیک ہے, وہ بھی ہم نے بیگ میں رکھا اور انہوں نے وہ بھی نکال لیا. تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ چوریاں بہت ہوتی ہیں. آپ جب حج پر جائیں تو بہت منیمائز لیول کے اوپر شاپنگ کریں, قیمتی چیزیں بہت کم لیں. آپ پاکستان آئیں یا ہندوستان جائیں یا آپ کسی بھی ملک جائیں, وہاں پر جا کر اپنی
पर्सनल शॉपिंग करें और फिर उसके बाद लोगों को गिफ्ट दें. अगर आपने बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप खजूर वहाँ से परचेज़ कर लें, और क्या नाम है उसका, आबिज़म जो है, ये 2 सौगात हैं. बाकी जितनी सारी चीज़ें वो सब पाकिस्तान में मिलती हैं. मैंने सबाया यहाँ से भी पिछले दिनों लिया है पाकिस्तान से, वो मुझे पड़ा है 150 रुपये का. वहाँ से जो है मुझे वो 8 रियाल का पड़ा था. 8 रियाल का मतलब है कि 150, ये हो गया आपका 300, 600 रुपये का मुझे सबाया वहाँ पे पड़ा. ठीक है, यहाँ मुझे 150 का 180 रुपये का आराम से मिल रहा है. वही सेम उसकी पैकिंग है, सेम उसका साइज़ है. तो आपने इन चीज़ों का सारों को जहन में रखना है. वहाँ जो टोपी मुझे 1 रियाल की मिल रही थी, वो यहाँ 50, 60, 70 रुपये की मिल रही हैं. जो जाना माल वहाँ पर जो है ना 15 रियाल की थी, वो यहाँ पर आपको 600-700 रुपये की आराम से मिल जाएगी. एक तो वहाँ पर आप परेशान हो जाते हैं, इतना लगेज कैसे उठाएंगे, रखेंगे कैसे. तो ये सारी चीज़ों को लेकर आप इबादत करने जा रहे हैं आप इबादत करें, वापसी आएँ. अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट देना है तो आपने सिर्फ ये चीज़ें यहीं से परचेज़ करनी है. इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है. अपनी मेडिसिन लेकर जाएं. वहाँ पर मेडिसिन बहुत ही कंफ्यूज्ड है. एक तो वो फार्मूले मिलते नहीं हैं, फार्मूले मिल जाते हैं तो अरबियों को इंग्लिश नहीं आती, जिसकी वजह से उनको समझाना, उनको बताना बहुत मुश्किल है. ठीक है, और वहाँ के डॉक्टर भी जो है ना, वो अजीब उनकी साइकी है कि वो बात को समझने से पहले ही जो है ना डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं. नहीं, वो ऐसा, आपकी असल में लैंग्वेज ना नेटिव नहीं है और वो जो आपके एक्शन है ना, उनको भी नहीं समझ पाते. मतलब अरबी को इंग्लिश नहीं आती, ये जहन में रखें. ना वो कोशिश करता है कि वो इंग्लिश सीखे. आप इंग्लिश बोल लेंगे, मेरे को मतलब मैं हाईली इंग्लिश बोल लेता हूँ, तो जब मैं उनसे इंग्लिश में बात करता था तो वहाँ वो यहाँ करते थे. ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपको इंग्लिश आती है तो भी वो आपकी बात नहीं समझेंगे. तो आपने जब भी आप कोई गाड़ी रेंट पे लेते हैं या फिर आप एक टैक्सी वाले के साथ बैठते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उससे रेट बिल्कुल फिक्स करें. अपना मोबाइल निकालें, उस पर लिखें कि जी मैं आपको इतने रियाल पे करूँगा वहाँ तक के आने या जाने के. वो एग्री करेगा तो ही आपने बैठना है, नहीं तो नहायत ही बदतमीज़ किस्म के ड्राइवर हैं. ठीक है, मैंने 220 रियाल की 210 रियाल की एक जगह से टैक्सी करवाई थी और डिस्टेंस था 3.2 किलोमीटर. इतने रियाल के इतने पैसे बनते नहीं हैं, लेकिन चूंकि ईद का मौका था, हम फंसे हुए थे, हमारे साथ एक बीमार भी था, तो मैंने कहा चलो ठीक है. उसने हमें अपने जो हमारा एरिया था उससे तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही उतार दिया क्योंकि ट्रैफिक बहुत जाम था. मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि यार ये 10 रियाल मुझे छोड़ दो. उसने पुलिस बुलवा ली. ठीक है, तो उसने पुलिस बुला के ये कहा कि जी इन्होंने मुझसे जो 210 रियाल की बात की थी, ये 10 रियाल नहीं दे रहे. तो हमने तो उससे ऐसा कंसेशन मांगा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नहायत ही बदतहजीब किस्म के लोग हैं. आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जिससे जो कमिटमेंट करें ना, वो इन फिगर होनी चाहिए और कंफर्म होनी चाहिए. नहीं तो आप वहाँ पर उनके मामलात को नहीं फेस कर सकते, क्योंकि वो फ़ौरन पुलिस बुलवा लेते हैं. पुलिस भी जाहिल है, उनको इंग्लिश नहीं आती है. वो अरबी में अपनी पूरी कहानी समझा देगा और आप अपनी इंग्लिश में भी जो है ना, आप हक पर होते हुए भी उनको समझा नहीं पाएंगे. तो इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है. और बस ये है कि बड़ा सादतमंद सफ़र था. अल्लाह ताला ने हमें इन सारी चीज़ों से गुजार दिया, हमारी मुश्किलें भी आसान करी, और अल्लाह ने फिर हमें पैसा भी दिया था, तो हमने इन सारी चीज़ों को अवॉइड भी किया. लेकिन हर बंदा हमारी तरह हर चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना. ये सारी चीज़ें देख लें. बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को लेकर जाए. मेरी दुआ है आप सब अल्लाह ताला से कि ये मुबारक सफ़र पे आप सबको लेकर जाएं. आप मेरी सेहत के लिए दुआ करें, मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें, मेरे उन दोस्तों के लिए दुआ करें जो ये वीडियोज़ वगैरह आप तक पहुँचाने में मेरी मदद कर रहे हैं. और हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आप सबकी तमाम जायज़ जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करें. मैंने एक हदीस सुनी, गालिबन सही होगी और ज़ईफ़ भी है, तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स मदीने और मक्के का सफ़र कर लेता है, तब भी अल्लाह ताला उसकी 40 दिन की हाज़िरी वहाँ पर लगाते रहते हैं बैतुल्लाह में. तो अभी मुझे 40 दिन बाकी हैं, तो यकीनन हमारी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह. आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है. अस्सलाम वालेकुम.